بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیز فائر کے بعد حالات و واقعات، یہ بہت بڑی ہم اگر اس کو کہہ لیں تو یہ حقیقت ہے کہ نریندر مودی کی غلطی نے، نریندر مودی کا جو اس کا جو ذہن ہے، اس کی ہندتوا اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کی وجہ، اس کی جو سزا ہے وہ پورا بھارت بھگت رہا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انڈیا کے 3 بڑے عسکری حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے 3 بڑے دوست عسکری حوالے سے۔ سب سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ نمبر 1 پہ فرانس، پھر رشیا اور پھر اسرائیل۔ فرانس نے اس کو جو لڑاکا جہاز دیے، ان کا جو حشر ہوا اور اس کی جو جگ ہنسائی ہوئی وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس کی پھر جو مارکیٹ جس طرح سے وہ اس نے کریش کیا اور وہ شرمندگی اٹھا رہا ہے۔ فرانس کو بھی بدنام کیا بھارت نے، اصل میں مودی کی حرکتوں نے اس کو بدنام کیا۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کر لیں تو رشیا کی، اور رشیا کا جو دنیا میں مانا ہوا اور جانا ہوا جو ایئر ڈیفنس سسٹم S-400، اس کو جس طرح سے تباہ و برباد کیا پاکستان نے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کو پوری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ تسلیم کر چکا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اسرائیل نے جو ڈرون بھیجے، یعنی کہ اس کے یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ اسرائیل اس جنگ میں فزیکلی موجود تھا، یعنی کہ اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے جو ماہرین ہیں، ان کے مختلف حوالوں سے وہ بھارت کو سپورٹ کر رہا تھا اور وہ انڈیا میں موجود تھے۔ اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈرون آ رہے تھے وہ ان کو آپریٹ بھی کر رہے تھے، لیکن پاکستان نے اسرائیلی جو ڈرون تھے ان کا کمیونیکیشن سسٹم اس کو جیم کر دیا، اس کو بھارت کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیا، اور وہ پاکستان میں کٹی پتنگوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ اور اس کی حقیقت ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کو ہمارے لوکل آبادی، یہاں کی ہماری عوام، ہمارے دیہاتی اللہ کے فضل و کرم سے ان کو گرا رہے تھے، ان کو ڈیگ رہے تھے، اور یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی پتنگوں کو پکڑا جا رہا ہوتا ہے، کہ جس طرح گڈیاں نہیں پکڑتے بسنت کے اوپر، اس طرح سے یہ لگ رہا تھا۔ تو یہ پاکستان میں کئی اشروں کے بعد، اگر ہم یہ 1998 کی بات کریں کہ جب پاکستان نے نیوکلیئر ویپنز کو ٹیسٹ کیا، یا اگر ہم بات کریں 1965 کی جو وار ہوئی تھی، اس میں جو جذبہ ہمارے بزرگ ہمیں جو بتاتے تھے، یا جو ہسٹری کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح جناب جو مختلف چونڈا سیکٹرز کی اگر ہم بات کر لیں یا برکی کی بات کر لیں، تو پورا لاہور امڈ آیا تھا صبح ناشتہ لے کے، اور فوج نے کہا کہ آپ واپس جائیں، آپ کیا کر رہے ہیں، ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جذبہ تھا اس وقت، اور اس وقت تفریق ختم تھی، اور وہ ہم نے تو کم از کم یہ فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ یہ جذبہ، یہ محبت، یہ لگن اور یہ شہادت کا جذبہ اور یہ جہاد کا جذبہ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور یہ فیل ہو رہا تھا، اور دنیا نے اس بات کو فیل کیا ہے کہ یہ عوام اور فوج رل کے، مل کے، ایک مٹھ ہو کے یہ ہندوستان کو جواب دے رہے تھے۔ اور بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھی جہاں پر وہ میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، اور بعض دفعہ جہاں پر وہ مختلف پریپریشن کے دوران فوج کے ساتھ ہمارے نوجوان موجود ہیں، یہ اس کی منہ بولتی، یعنی کہ یہ بہت بڑا فائدہ، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہمیں مودی کی وجہ سے، ہمیں اللہ کے، یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ میں نے آج سے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے، ہندوستان کا جو مودی نے جو غلطی جو کی ہے، انہوں نے ہماری مساجد کو ٹارگٹ، اور مساجد کی اونرشپ اللہ تعالیٰ کو، وہ اللہ کے گھر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ، وہ ابرہہ کا جو لشکر تھا، جب انہوں نے بیت اللہ شریف کے اوپر جو حملہ کیا تھا، تو وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھ کے کس طرح سے ابابیل آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اور یہ نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی ہے، کہ جس طرح سے مختلف جگہوں کے اوپر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ BJP کی طرف سے پورے ہندوستان میں ایک ترنگا یاترا کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ 13 مئی سے اس کا آغاز کیا گیا، اور یہ 23 مئی تک یہ ترنگا یاترا جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کے پیچھے اصل میں ایک تو موبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ مودی پھنسا ہوا ہے،
کہتے ہیں کہ جب وہ سانپ جو ہوتا ہے اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے اور وہ مرنے سے پہلے وہ پھر ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر اپنی ساخت بچانے کی، اپنا چہرہ، اپنی فیس سیونگ جس کو کہا جاتا ہے وہ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اپنی امیج کو. اب دیکھیں کہ جب دو بچے آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو وہ اگر کوئی اپنے سے چھوٹے بچے سے، اپنے سے چھوٹے لڑکے سے اگر مار کھا لے تو وہ پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. وہ پھر بڑی اس کے اوپر وہ تدبیریں دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بڑی لاجک دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جی اس کے ساتھ اور بھی تھے، وہ فلاں نے مجھے اس طرح سے ہاتھ پکڑ لیے کر لیا. تو یہ ترنگا یاترا کی آڑ میں ایک تو موبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی عوام کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرا اس کی آڑ میں بھارت بھرپور طریقے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جنگی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں. تو یہ اب پاکستانی سے کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بے خبر ہے؟ پاکستان بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بے خبر نہیں ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، یہ خبریں ہیں کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے لیٹسٹ جنگی جہاز جو چائنا کے پاس ہے، وہ امریکہ کے جو جہاز ہیں لیٹسٹ ان کے پاس جو ہیں، ان سے بھی وہ لیٹسٹ ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. وہ یہ بھی 5th جنریشن ہے، یعنی کہ بے مثال کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. وہ امریکہ کے تقریباً اس وقت جو امریکن ملٹری کے استعمال میں ہے اس کے ہم پلہ J-35 چائنا پاکستان کو دے رہا ہے. اور پاکستان کے جو پائلٹس ہیں اس کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ وہ اس وقت چائنا میں ان جہازوں کو آپریٹ کرنے کی، ظاہری بات ہے کہ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، وہ یہ ریڈار بھی ان کو نہیں پکڑ سکتا، وہ ریڈار میں آ نہیں سکتے، اس طرح کی ٹیکنالوجی سے یہ لیس ہیں. تو وہاں پر چائنا میں پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کو اڑانے کی ٹریننگ کر رہے ہیں. تو پاکستان ان کی ان حرکتوں سے، یعنی کہ ترنگا یاترا، یہ بھارت کا جنگی جنون اس کو بھڑکانے کی کوشش کی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات کی میز پہ بھارت نے آنا ہے اور اس میں درمیان میں ثالثی کے لیے امریکہ ہے، اور بھارت ان سے کوئی 24 تاریخ تک کا ٹائم مانگ رہا ہے. یعنی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اور ترنگا یاترا جو ہے وہ 23 مئی کو ختم ہو رہی ہے. خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کچھ ماہرین کی طرف سے، جو ہمارے جو نظر رکھے ہوئے ہیں بھارت کی حرکات و سکنات کے اوپر، بھارت کی فطرت سے جو لوگ واقف ہیں، بھارت کی ذہنیت سے جو لوگ واقف ہیں، کہ خدا نخواستہ بھارت کوئی 23 مئی کے بعد جو ہے وہ پھر سے کوئی سٹرائک کرے، پھر سے کوئی حملہ آور ہونے کی کوشش کرے. یہ ہمیں ذہن میں رکھ کے چلنا ہوگا. بھارت ہر طرف سے جنگی محاذ پہ تو اس نے جو شکست کھائی، جو کہ میں نے سامنے رکھا کہ اپنے 3 اس کے قریبی جو دوست ہیں، اس میں رشیا ہے، اس میں فرانس اور اسرائیل، اس کی جس طرح سے ان کی بھی انسلٹ کرائی ہے، ان کی بےزتی کرائی ہے. اور پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ پوری دنیا میں، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، چیک کر لیں، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کو چیک کر لیں، جو باہر کے ملکوں میں لوگ ہیں ان کو بھی بخوبی علم ہے کہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے میدان جنگ میں. اور دوسرا یہ اکانومی کے حوالے سے ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے جی انڈیا کو. وہ اس طرح سے کہ 2017 میں ایپل کمپنی جو ہے، جو کہ آئی فون بناتی ہے، انہوں نے ٹاٹا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور بہت ساری کچھ فیکٹریاں لگانا شروع کی، کچھ یونٹس بنا بھی لیے 2017 میں انہوں نے، جہاں پر آئی فون بننے تھے، باقاعدہ ان کی مینوفیکچرنگ اور سارا پروسیس ہونا تھا انڈیا کے اندر. اور 2024 میں $22 ملین کے آئی فون پوری دنیا میں انڈیا سے گئے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ان کی اکانومی کو سمجھ لیں کہ اس کو ایک سہارا تھا، ان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا ایک جمپ تھا انڈین اکانومی کے اندر کہ آئی فون ہندوستان سے بن کے جا رہے ہیں. اور $22 ملین ان کی مالیت ہے، جو کہ باہر کے ملکوں کو انڈیا سے سپلائی ہوئے. اب یہ 15 مئی 2025 کو ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا، بلکہ اس نے آرڈر دیا ہے جو آئی فون کمپنی کے، جو ایپل کمپنی کے جو آنر ان کو، کہ یہ جو یونٹس ہیں، جو فیکٹریاں آپ لوگوں نے ہندوستان میں لگائی ہیں، ان کو بند کیا جائے. مرحلہ وائز یاری بات ہے، یہ یکدم تو نہیں ہوگی، اور ان کو پھر امریکہ میں شفٹ کر دیا جائے، وہاں پر ہی ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کی جائے.
اور آخر میں یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، جس طرح سے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے اوپر آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، اس کی نصرت آتی ہے، تو پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھارت جنگی میدان میں بھی، عسکری اعتبار سے بھی اس کو شکست کا اور سامنا کرنا پڑا، اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور اکانومی میں بھی وہ تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور سب سے اب آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے دن سے جو ہم جس طرح سے ہم یہ سن رہے ہیں جی ان کی ترنگا یاترا اور وہ تیاریاں کر رہے ہیں، تو جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت یہ ہمارے پاس سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب کمپیریزن کر رہی ہوتی ہے دنیا ہمارے ویپنز کو، ہمارے نیوکلیر جو ہتھیار ہے ان کو، ہمارے میزائلز کو، ہمارے فگرز کو، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو کمپیریزن نہ کریں۔ آپ ہماری ہسٹری کو دیکھیں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم تو 313 والے ہیں، عددی اعتبار سے، ویپنز کے ہتھیاروں کے لحاظ سے ہم ہر دور میں ہم کم رہے ہیں، لیکن ہمارا جذبہ اور ہمارا ایمان اور جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد ہی، اب ہم بار بار کہتے ہیں، ہم جب ایک دفعہ جہاد کا وہ نام سن لیتے ہیں ان کو کئی دن تک نیند نہیں آتی ہندوستانیوں کو۔ تو اس کو پروموٹ کرنا ہے ہم نے، اور سوشل میڈیا سب سے بڑا جو ہمارا کرنے کا کام ہے، جس طرح سے آرمی چیف صاحب نے بھی تعریف کی نوجوانوں کی کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ نوجوانوں نے بھارتی مہم جوئی کا اور ان کے پروپوگنڈے کا، ان کی افواہ سازی کو روکا، نہ صرف روکا بلکہ ان پہ برتری حاصل کی۔ یہ ہمارا میدان جنگ ہے سوشل میڈیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمن پہ فتح یاب ہونا ہے، دشمن کو ہم نے قابو کرنا ہے، ان کی کسی افواہ کو ہم نے وائرل نہیں ہونے دینا، کسی جھوٹی خبر کو وائرل نہیں ہونے دینا، اور ہم نے ان کے اوپر بلکہ سمجھے کہ ان کے اوپر ہم نے حاوی ہونا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے۔ تو پاکستان کے لیے دعائیں، افواج پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں، اور امن کی خواہش کے ساتھ۔ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، جنگ ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے، جنگ کے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں۔ تو آخر میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔